خدائے قدوس کے جلالی عظیم بابرکت محیب نام کی میں آج آپ کے ساتھ خداوند کی عظمت اور قدرت اور جلال اور غلبہ اور حشمت کو جاننا اور پھر جان کر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید شکر گزاری کرتے ہوئے زندگی کو گزارنا۔ عزیزو، ہمیں وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اور جو کچھ اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ اپنی قوت اور طاقت، شادمانی، تسلی اور اطمینان کے لیے خدا کے مقدس کلام کی طرف دھیان کرنا ہے اور دل لگانا ہے، اور اس سچائی کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا ہے کہ خدا اپنے تخت پر بیٹھا ہے اور اس کی سلطنت سب پر مسلط ہے۔ خدا عظیم ہے، اس کی قدرت جلالی ہے، کام جلالی ہے، اس کی آواز میں جلال ہے۔ خدا اپنے تقدس کے باعث جلالی ہے اور اپنی مدح کے سبب سے رعب والا اور صاحب کرامات ہے۔ ہم خدا کی عظمت، قدرت، حشمت اور جلال کو اگر بیان کرنا چاہیں تو پورا کلام خدا کی عظمت اور جلال سے، قدرت سے بھرا ہوا ہے، لیکن آج شام میں کوشش کروں گی کہ اس کلام کی شیئرنگ سے ان خاص آیات کو آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں جس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کس خداوند کے پرستار ہیں، جو آسمان و زمین کا خالق ہے، جو دنیا کی قوموں پر حاکم ہے، جس کے آگے دنیا کی قومیں ڈول کی ایک بوند کی مانند ہے۔ وہی خدا ہے جو سمندر کے جوش و خروش پر حکمران ہے اور اس کی اٹھتی لہروں کو تھما دیتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا خداوند اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کی جلالی آنکھیں روئے زمین پر پھرتی ہیں، اور خدا ان کے لیے جن کے دل اس کے حضور کامل ہیں اپنے تئیں کوی دکھاتا ہے۔ عزیزو، زبور 93 کی پہلی شروع کی 2 آیات کے مطابق خداوند سلطنت کرتا ہے، وہ شوکت سے ملبس ہے، خداوند قدرت سے ملبس ہے، وہ اس سے کمر بستہ ہے، اس لیے جہاں قائم ہے اور اسے جنبش نہیں۔ تیرا تخت قدیم سے قائم ہے اور ازل سے ہے۔ خداوند خدا ابتدا اور انتہا ہے، اول اور آخر ہے، الفا اور اومیگا ہے، جو کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، اور یسایہ 46:10 کے مطابق خداوند ہی خدا ہے اور اس جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے، جو ابتدا سے انجام کی خبر دے رہا ہے۔ اور خداوند فرماتا ہے، ایام قدیم سے وہ باتیں جو اب تک وقوع میں نہیں آئیں بتاتا ہوں، اور کہتا ہوں کہ میری مصلحت قائم رہے گی اور میں اپنی مرضی بالکل پوری کروں گا۔ عزیزو، نہمیہ نے 9 باب کی 6 آیت میں بڑی خوبصورت بات خداوند کی عظمت اور قدرت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ خدا نے آسمان اور آسمانوں کے آسمان کو اور ان کے سارے لشکر کو اور زمین کو اور جو کچھ اس پر ہے اور سمندروں کو اور جو کچھ ان میں ہے بنایا، اور تو ان سبوں کا پروردگار ہے، آسمان کا لشکر تجھے سجدہ کرتا ہے۔ اسی طرح یسایہ 40 باب کی 26ویں آیت کے مطابق خداوند خدا ہی آسمان کے لشکر کو شمار کر کے نکالتا ہے اور ان سب کو نام بنام بلاتا ہے۔ اس کی قدرت کی عظمت اور اس کے بازو کی توانائی کے سبب سے ایک بھی غیر حاضر نہیں رہتا۔ عزیزو، جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، ہم اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ خدا ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ خدا کی الوہیت میں کس طرح کثرت پائی جاتی ہے، وہی خدا باپ ہے، خدا بیٹا اور خدا روح القدس ہے۔ خدا باپ جو سب کے اوپر،
خداوند یسوع مسیح جو سب کے درمیان اور روح القدس ہمارے اندر۔ وہ اس وقت اس دنیا میں عزیزو بہت سے اپنے آپ کو خدا بھی کہتے ہیں، خداوند بھی کہتے ہیں، لیکن سوا ایک کے اور کوئی خدا نہیں ہے جو جلال کا بادشاہ ہے۔ پہلا کرنتھیوں 8 باب کی 5ویں اور 6 آیت میں لکھا ہے کہ آسمان اور زمین میں بہت سے خدا کہلاتے ہیں، چنانچہ بہتیرے خداوند خدا اور بہتیرے خداوند ہیں، لیکن ہمارے نزدیک تو ایک ہی خدا ہے، یعنی باپ، جس کی طرف سے سب چیزیں موجود ہوئیں اور ہم بھی اسی کے لیے ہیں، اور ایک ہی خداوند ہے، یعنی یسوع مسیح، جس کے وسیلے سے سب چیزیں موجود ہوئیں اور ہم بھی اسی کے وسیلے سے ہیں۔ عزیز و خدا نے اپنے کلام میں ہمارے لیے ہر وہ بات پہلے سے ہی بتا دی ہے جو ہزاروں سال پہلے لکھی ہوئی نبوتی باتیں تھیں، جو آج ہماری آنکھوں کے سامنے پوری ہو رہی ہیں۔ خدا نے اپنے کلام میں ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بدی، گمراہی، برگشتگی، قدرتی آفات، کال، وبائیں، نسلی فساد، جنگیں اور بے دینی کے بڑھ جانے سے بہت سے لوگوں کی محبتیں ٹھنڈی پڑ جائیں گی۔ اس وقت پوری دنیا کی آبادی تقریباً 8 ارب تک پہنچنے والی ہے، جس میں سے اکثریت لوگوں کی تعداد بدی، گناہ اور برگشتگی میں زندگی گزار رہی ہیں۔ اس کو اگر آپ چاہیں تو ضرور رومیو پہلے باب کی 18 سے 32 آیت میں پڑھ سکتے ہیں۔ ہم خداوند کے بارے میں جانتے ہیں کہ خداوند کی آنکھیں پاک ہے، وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا ہے، اور مقدس متی 5 باب کی 8ویں آیت کے مطابق مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ ہم میں سے کوئی زندگی بھی یہ بات نہ دل میں رکھے کہ اگر ہم ناپاکی کی زندگی گزاریں گے تو ہم خداوند کی حضوری میں قبول کیے جائیں گے۔ عزیزو، خدا کی عظمت اور جلال اور حمد اور تمجید اور شکر گزاری میں مکاشفہ کی کتاب میں چاروں جاندار دن اور رات بغیر آرام کیے ہوئے اسے قدوس 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 خداوند خدا قادر مطلق جو تھا اور جو ہے اور جو آنے والا ہے کہتے ہیں۔ اور جب وہ جاندار اس کی تمجید اور عزت اور شکر گزاری کریں گے تو کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جو تخت پر بیٹھا ہے اور ابدالآباد زندہ رہے گا، تو وہ 24 بزرگ اس کے سامنے جو تخت پر بیٹھا ہے گر پڑیں گے اور اس کو سجدہ کریں گے، جو ابدالآباد زندہ رہے گا، اور اپنے تاج یہ کہتے ہوئے اس کے تخت کے سامنے ڈال دیں گے کہ اے ہمارے خداوند اور خدا، تو ہی تمجید اور عزت اور قدرت کے لائق ہے، کیونکہ تو ہی نے یہ سب چیزیں پیدا کی اور وہ تیری مرضی سے تھیں اور پیدا ہوئیں۔ اسے آپ مکاشفہ 4 باب کی 8 سے 11 آیت میں پڑھ سکتے ہیں، اور اسی طرح مکاشفہ 5 باب کی 12 آیت کے مطابق اور جب یوحنا نے نگاہ کی تو اس تخت اور ان چاروں جانداروں اور بزرگوں کے گردا گرد بہت سے فرشتوں کی آواز سنی، جن کا شمار لاکھوں اور کروڑوں میں تھا، اور وہ بلند آواز سے کہتے تھے کہ ذبح کیا ہوا برہ ہی قدرت اور دولت اور حکمت اور طاقت اور عزت اور حمد اور تمجید کے لائق ہے۔ عزیزو، جیسا میں نے بھی شروع میں کہا کہ اگر ہم خدا کی عظمت، قدرت، غلبہ، جلال کو دیکھنا چاہیں تو پورا کلام یسوع کے بارے میں، اس کے جلال کے بارے میں ہم سے بات کرتا ہے۔ لیکن جیسے میں نے شروع میں کہا کہ لیکن میں آپ کے ساتھ چند حوالہ جات ضرور بتانا چاہوں گی، اور پھر ہم غور کریں گے کہ ہم ایک ایسے خداوند کے پرستار ہیں جو جلال، غلبہ اور قدرت، حشمت کے لائق ہے، اور ہم اپنی زندگیوں کو کیسے گزارتے ہیں۔ جبکہ جان کر اگر ہم یہ کہتے ہیں ہم خداوند خدا کو جان گئے ہیں، تو ویر آر وی، ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ کیونکہ جب انبیاء نے، شاگردوں نے خداوند کی عظمت کو دیکھا تھا
تو وہ پکار اٹھے تھے۔ پطرس نے خداوند یسوع کے جلال کو جب دوسرے پطرس پہلے باب کی 16ویں آیت میں دیکھا تو یہاں یوں لکھا ہوا ہے کہ کیونکہ جب ہم نے تمہیں اپنے خداوند یسوع مسیح کی قدرت اور آمد سے واقف کیا تھا تو دغا بازی کی گھڑی ہوئی کہانیوں کی پیروی نہیں کی تھی، بلکہ خود اس کی عظمت کو دیکھا تھا کہ اس نے خدا باپ سے اس وقت عزت اور جلال پایا جب اس افضل جلال میں سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ سارا کلام مقدس ہمیں خداوند کی عظمت اور قدرت اور جلال کے بارے میں بتاتا ہے، اس لیے تاکہ ہم اپنی زندگی کے ہر عمل سے اپنے خداوند کے نام کو جلال دیں۔ داؤد نبی نے تقریباً تمام زبوروں میں خداوند کو مبارک کہا اور لکھا ہے کہ اس کی ستائش ہمیشہ میری زبان پر رہے گی، اور یہ کہ ہر وقت میں خداوند کو مبارک کہوں گا اور اس کا شکر ادا کروں گا، کیونکہ خداوند خدائے عظیم ہے اور سب الہوں پر شاہ عظیم ہے۔ زبور 95 کی 3 ورد۔ اور پھر اسی طرح سے 6 اور 7 آیت کے مطابق بھی اسی زبور کے لکھا ہے، آؤ ہم جھکیں اور سجدہ کریں اور اپنے خالق خداوند کے حضور گھٹنے ٹیکیں، کیونکہ وہ ہمارا خدا ہے اور ہم اس کی چراگاہ کے لوگ اور اس کے ہاتھ کی بھیڑیں ہیں۔ آج چونکہ ہم انفرادی اور اجتماعی طور پر خدا کی عظمت، بزرگی، جلال اور قدرت، شکر گزاری جو ہم پر فرض ہے اسے لائق طور پر پاک روح کی حضوری میں ادا نہیں کرتے، اس لیے ہماری زندگی خوشی اور شادمانی سے خالی ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ ہمارا ایمان بھی کمزور رہتا ہے۔ عزیزو، ہم دن میں کتنی مرتبہ خداوند کو مبارک کہتے ہیں اور اس کا شکر کرتے ہیں۔ شکر گزاری کرنا ہم پر فرض ہے اور لازم ہے کہ خدا کے بڑے بڑے کاموں کے لیے جو وہ ہماری زندگی میں کرتا ہے، سب سے عظیم کام جو صلیب پر خدا کے بیٹے نے ہماری مخلصی، رہائی، گناہوں کی معافی اور ہمیں راست باز ٹھہرانے کے لیے، پاک اور صاف کرنے کے لیے، اپنے گھرانے میں نامزد کرنے کے لیے، ہمیں اپنی اڈاپشن میں لینے کے لیے جو عظیم قربانی دی، اس کے لیے ہمیں ہر لمحہ اس کی حضوری میں جھکنے کی ضرورت ہے۔ ہم کسی چیز کے حقدار نہیں تھے، خداوند نے ہمیں سب چیزوں کا حقدار بنا دیا ہے۔ زبور 8ویں زبور میں کہتا ہے کہ خداوند، جب میں آسمان کو جو تیری دستکاری ہے اور چاند اور ستاروں پر نظر کرتا ہوں تو پھر انسان کیا کہ تو اس کی خبر لے، اور آدم ذات کیا ہے کہ تو اسے یاد کرے۔ لیکن خداوند نے ہمیں اپنے بیٹے میں بہت اعلیٰ مرتبہ بخش دیا ہے۔ ہماری عقل محدود ہے، خدا لامحدود اور لا تبدیل ہے۔ خداوند فرماتا ہے، میرے خیال تمہارے خیال نہیں اور نہ تمہاری راہیں میری راہیں ہیں، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر میری راہیں تمہاری راہوں سے اور میرے خیال تمہارے خیالوں سے بلند ہے۔ یسایہ 55 باب کی 8 اور 9 ورس۔ عزیزو، جو کچھ ہماری زندگی میں ہو رہا ہے، بعض اوقات ہم اسے سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں کہ ہم اسے اپنی عقل سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم صرف پاک روح کی مدد سے جان سکتے ہیں جو خدا کی تہ کی باتیں ہمیں بتاتا ہے۔ عزیزو، اسی طرح خدا کی قدرت کا اقرار ہمیں دن اور رات کرنا ہے۔ یسایہ نے بھی جب 6 باب کی پہلی 4 آیات میں خداوند کو ایک بہت بڑی بلندی پر اونچے تخت پر بیٹھے دیکھا اور اس کے لباس کے دامن سے ہیکل معمور ہو گئی، اس کے آس پاس سرافیم کھڑے تھے جن میں سے ہر ایک کے 6 بازو تھے، اور ہر ایک 2 سے اپنا منہ ڈھانپتے ہوئے تھا اور 2 سے پاؤں اور 2 سے اڑتا تھا، اور ایک نے دوسرے کو پکار اور کہا، قدوس 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 رب الافواج، ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہے۔ اور پکارنے والے کی آواز سے آستانوں کی بنیادیں ہل گئیں اور مکان دھوئیں سے بھر گیا۔
اور یوسایہ نے جب خداوند کے جلال کو دیکھا تو اس نے کہا میں برباد ہوا، مجھ پر افسوس۔ اور پھر یسایہ نے ہی یہ الفاظ کہے، تب میں بول اٹھا میرے ہونٹ ناپاک ہیں اور میں نجس لب لوگوں میں بستا ہوں، کیونکہ میں نے بادشاہ رب الافواج کو دیکھا ہے۔ عزیزو، کتنی مرتبہ ایسا ہے کہ ہم نے خداوند کے جلال کو دیکھا کلام میں پڑھتے ہوئے، تو ہم بھی یوسایہ کی طرح ہم نے بھی یہ کہا، اپنے گناہ کا اقرار کرتے کہ میرے ہونٹ نجس ہیں، میں ناپاک لوگوں میں بستا ہوں، کیونکہ میں نے بادشاہ رب الافواج کو دیکھا ہے۔ ہم نے مسیحت کو بڑا معمولی سمجھ لیا ہے، جبکہ مسیحت معمولی نہیں ہے عزیزو، اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح پہلی تواریخ کے مطابق داؤد بادشاہ کے الفاظ پر غور کریں، جس نے کہا کہ اے خداوند، عظمت اور قدرت اور جلال اور غلبہ اور حشمت تیرے ہی لیے ہے، کیونکہ سب کچھ جو آسمان اور زمین میں ہے تیرا ہے۔ اے خدا، بادشاہی تیری ہے اور تو بحیثیت سردار سبوں سے ممتاز ہے۔ عزیزو، دنیا کی سب قومیں آنے والے وقت میں خداوند کو سجدہ کریں گی، کیونکہ وہی سجدے کے لائق ہے۔ آسمان پر مقدسین بھی خداوند خدا کی حمد و ثنا میں مصروف ہیں۔ بڑی مصیبت کے مقدسین کو جو ٹریبلیشن کا پیریڈ ہوگا، اس میں بھی مکاشفہ 15 باب کی 3 اور 4 آیت میں خدا کے بندہ موسیٰ کا گیت اور برے کا گیت گا گا کر مقدسین کہتے ہیں کہ اے خداوند خدا قادر مطلق، تیرے کام بڑے اور عجیب ہیں۔ اے ازلی بادشاہ، تیری راہ راست اور درست ہے۔ اے خداوند، کون تجھ سے نہ ڈرے گا اور کون تیرے نام کی تمجید نہ کرے گا، کیونکہ صرف تو ہی قدوس ہے، اور سب قومیں آ کر تیرے حضور سجدہ کریں گی، کیونکہ تیرے انصاف کے کام ظاہر ہو گئے ہیں۔ کیونکہ وہ وقت آ رہا ہے جب دنیا کی قومیں ہمارے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کے آگے اپنے گھٹنے ٹیکیں گے، اور ہر زبان خدا باپ کے جلال کے لیے اقرار کرے گی کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ عزیزو، اسی طرح اعمال 9 باب کی 3 آیت میں جب پولس رسول نے دمشق کی راہ پر خدا کے جلال کو دیکھا، جب آسمان سے ایک نور اس کے گردا گرد آ چمکا اور وہ زمین پر گر پڑا، اور پھر کس طرح جب اس کی آنکھوں سے چھلکے گرے، اس نے کس طرح خداوند یسوع مسیح پر ایمان لایا، بپتسمہ لیا، اور پھر اس نے خداوند خدا کی قدرت کو جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، تو پھر اس کی قدرت کو اپنے 14 خطوط میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کرتا رہا۔ اور جب وہ کرنتھس میں آیا تو اس نے کہا کہ جب میں کرنتھس میں آیا تو میں حکمت کی لبھانے والی تقریر کے ساتھ نہیں آیا تھا، بلکہ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں یسوع مسیح بلکہ مسیح مصلوب کے سوا اور کچھ نہ جانوں گا۔ ہم خداوند کا شکر، اس کے نام کی تعریف کرتے ہیں، کہنے کے لیے عزیزو بہت ساری اور بھی انبیاء کی بھی باتیں جو انہوں نے خدا کی عظمت کے لیے کہیں، اور پھر اسی طریقے سے کس طرح خدا نے اپنے شاگردوں کی معرفت کہیں، شاگردوں کو جب کس طریقے سے ماہی گیر سے آدم گیر بنایا، زکئی نے جب گولر کے درخت پہ خداوند یسوع مسیح کو دیکھا تو اس نے کس طرح اپنی گزشتہ زندگی کے گھنونے کاموں کا اقرار کیا، اور پھر کس طریقے سے جب اس نے اقرار کر لیا اپنے گناہوں کا، تو پھر یسوع کے الفاظ ہم سنتے ہیں کہ اس نے کس طرح سے اس کو زکئی سے کہا کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ عزیزو، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ سب چیزیں خداوند کے وسیلے سے ہیں، اور ہم بھی اسی کے وسیلے سے اس دنیا میں ہیں۔ اب سلسلہ یہاں سے شروع ہوگا کہ ہم اپنی اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں عزیزو۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم یسوع کے وسیلے ہیں، ہم نے نجات یسوع کے وسیلے سے حاصل کی ہے، ہم نے جو کچھ بھی حاصل کیا ہے وہ صرف یسوع کے وسیلے حاصل کیا ہے، تو خدا نے پھر مجھے اور آپ کو
ہر ایماندار کو جو یہ کہتا ہے کہ میں یسوع کا پیروکار ہوں، تو ہر ایماندار کو مختاری دی ہے، اسٹوئرڈشپ دی ہے ہمیں نا، اور مختار میں یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ وہ دیانتدار نکلے۔ عزیزو، یہ بات اچھی طرح کے ذہن نشین کر لیں کہ اس دنیا میں ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہم دنیا میں کچھ لے کر آئے ہیں، نہ دنیا سے کچھ لے کر جائیں گے۔ جو ایماندار ہیں وہ یسوع کا نام لے کر جائیں گے، اور بے شک جب ان کی زندگی اس دنیا سے ختم ہوگی تو یہ فانی جسم تو خاک میں ہی جائے گا، لیکن روح کس طرح ہمارے خداوند کی بارگاہوں میں پہنچے گی۔ اتنی خوبصورت امید خداوند نے ہمیں دی ہے۔ تو جب ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، زندگی ہماری نہیں ہے، وقت ہمارا نہیں ہے، پیسہ ہمارا نہیں ہے، خدمت، ٹیلنٹس جو خداوند نے دیے ہیں وہ اپنے جلال کے لیے ہمیں دیے ہیں، لہٰذا ہم خداوند کی عظمت کو دیکھ کر، اس کی قدوسیت کو دیکھ کر، کبھی بھی اس امانت میں جو خدا نے ہمارے ذمہ سونپی ہے خیانت کرنے والے نہ ہوں، کیونکہ اگر ہم خیانت کرنے کا سوچیں گے بھی کسی قسم کے دنیاوی کام کے ساتھ، حرام کاری ہے، ناپاکی ہے، شہوت پرستی ہے، بری خواہش ہے، حسد ہے، بدگوئی ہے، اسی طرح جسم کے کام جو ہیں، جبکہ کلام تو ہمیں کہتا ہے کہ اپنے ان اعضاء کو مردہ کر دو جو زمین پر ہیں۔ ہم تو دھناتے پھرتے ہیں اپنے مردہ اعضاء کے ساتھ ہی، لیکن خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا کا پاک روح ہمیں ہمت طاقت دیتا ہے، کیونکہ اگر ہم جسمانی نیت بھی رکھیں گے تو کلام میں لکھا ہے جسمانی نیت موت ہے۔ ہمیں چاہیے خداوند کے ایماندار بندے بندی ہونے کے ناطے کہ جب خداوند نے ہمیں کوئی بھی پاسبانی خدمت دی ہے جو ہم کر رہے ہیں، یا جس مقام پر بھی خداوند نے ہمیں رکھا ہے، وہاں ہماری کسی عمل سے بھی خداوند کے نام کی تکفیر نہ ہو کہ لوگ غیر مسیحی یا اور کوئی یہ کہنے کی جرات کرے کہ مسیحی تو ایسے نہیں ہوتے ہیں، مسیحوں کا چال چلن تو بہت اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ ہم مسیح کے زندہ خط ہیں جسے میں آگے چل کر بتاؤں گی۔ عزیزو، ملاکی نبی کی معرفت رب الافواج فرماتے ہیں کہ میرے نام کی تحقیر کرنے والے کاہنوں، بیٹا اپنے باپ کی اور نوکر اپنے آقا کی تعظیم کرتا ہے، پس اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے، اور اگر آقا ہوں تو میرا خوف کیا ہے۔ ہم انسانوں کو خوش کرنے والے نہ بنیں، برعکس اس کے خداوند کی خوشنودی کو اول درجہ دیں۔ اگر کوئی ہمارا باس بھی ہے عزیزو، جو ہم سے اونچے درجے پر ہے یا مرتبے پر ہے، تو اس کو اپنا خدا نہ بنا لیں۔ خدا صرف ایک ہی ہے جو اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند نے ہمیں عقل دی ہے، مددگار دیا ہے۔ خداوند ہم سے فرمانبرداری چاہتا ہے، اور فرمانبرداری ہم کن کن باتوں میں کر سکتے ہیں۔ ہمیں حدیہ اور دے یقی میں دیانتدار ہونا ہے۔ عزیزو، برکت وہیں آتی ہے جب ہم اپنی آمدنی کا پہلا پھل خداوند کے لیے لاتے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے یہ نہیں کہ خداوند ہم سے انعام چاہتا ہے، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے پھل میں زیادہ سے زیادہ لکھا جائے۔ جب خداوند نے ہمیں اپنے بیش قیمت خون کو بہا کر کاہن بنا دیا ہے، تو عزیزو ہمیں نگہبانی کے منصب پر فائز کیا گیا ہے، لہٰذا ہمیں جہاں جہاں خدا نے رکھا ہے وہاں ہمیں اپنے بول چال سے، کردار سے، رویوں سے، چال چلن سے خداوند کے نام کو جلال دینا ہے۔ لاچاری سے نہیں، بلکہ خدا کی مرضی کے موافق خوشی سے، اور ناجائز نفع کے لیے نہیں بلکہ دلی شوق سے۔ خاندان میں اگر ہم رکھے گئے ہیں، ادارے میں کام کر رہے ہیں، کلیسیا کے اندر زندگیاں ہمارے سپرد ہیں، ان پر ہم حکومت نہ جتائیں بلکہ گلے کے لیے نمونہ بنیں۔ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں دنیا میں اس لیے رکھا ہے کہ ہم اس کے نام کو عزت اور جلال دیں، اور جب سردار گلہ باندھ ظاہر ہوگا تو ہم کو جلال کا ایسا صحرا ملے گا جو مرجھانے کا نہیں۔
پہلا پطرس 5:2 اور 4 آیت میں۔ جلال کا صحرا پانے کے لیے ہمیں بھی پولس رسول کی طرح نشان کی طرف دوڑا ہوا جانا ہے، تاکہ ہم اس انعام کو حاصل کریں جس کے لیے خدا نے ہمیں مسیح یسوع میں اوپر بلایا ہے۔ ہمیں پاکیزگی کو کمال تک پہنچانا ہے۔ خداوند ہمارے ہر روز کی کارکردگی کو دیکھتا ہے، اور ملاکی نبی کی کتاب میں لکھا ہے کہ یادگار کا دفتر ہر روز لکھا جا رہا ہے۔ خدا نے ہمیں نئے عہد کے خادم ہونے کے لائق بھی کیا، لفظوں کے خادم نہیں بلکہ روح کے خادم، کیونکہ لفظ مار ڈالتے ہیں مگر روح زندہ کرتی ہے۔ 2 کرنتھیوں 3:6 باب میں یہ آیت ہے۔ ہم مسیح کے زندہ خط ہیں۔ روح القدس کے مسح میں ہمارے لبوں سے نکلے ہوئے لفظ زندگیوں کے لیے برکت کا باعث ہوتے ہیں۔ جلال کی امید خداوند ہے جو ہم میں بستا ہے۔ پولس رسول نے کولوسیوں 1 باب کی 28 اور 29 آیت میں فرمایا، مسیح جو جلال کی امید ہے ہم میں رہتا ہے، اس لیے ہم جنہیں خداوند نے مکاشفہ 5:10 آیت کے مطابق اپنا کاہن بنا دیا ہے اور نئے عہد کے خادم بنایا ہے، تو ہم سب ایمانداروں کی ذمہ داری ہے کہ ہم مسیح کے علم کی خوشبو کو پھیلائیں، ہر شخص کو نصیحت کریں اور ہر ایک کو کمال دانائی سے تعلیم دیں، تاکہ ہر شخص کو مسیح یسوع میں کامل کر کے پیش کریں۔ روح القدس جو ہمیں قوت کا لباس دیا گیا، تو ہم قوت کے موافق جاں فشانی سے محنت کریں، تاکہ ہم میں جو زور سے پاک روح ہم میں زور سے اثر کرتی ہے، ایمان محبت کی راہ سے اثر کرتا ہے، پاک روح جو ہمارے اندر ہے وہ زور سے اثر کرتا ہے۔ کام پاک روح نے عزیزوں کرنا ہے، پاک روح کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی مسیحی یہ کہتا ہے کلام بھی پاک روح کے بغیر پیش کر رہی ہے تو عزیزوں اس کا کوئی رزلٹ نہیں ہوگا۔ پاک روح کے مسح میں ہی ہم کلام کو پیش کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ مسح جو ہمارے اندر ہوتا ہے وہی ہمیں سکھاتا ہے۔ اگر ہم سالہ سال سے عزیزوں کلام سنتے چلے آ رہے ہیں بغیر کسی تبدیلی کے، اور دن میں 1-2 دفعہ دعائے ربانی بھی بول لیتے ہیں کہ بادشاہی، قدرت اور جلال ابد تک ہمارے خداوند یسوع مسیح کی ہے، لیکن اپنے آپ سے ضرور دعائے ربانی بولتے ہوئے اپنے آپ سے ضرور سوال کریں، لیکن کیا آپ نے اپنی زندگی کا بادشاہ اور خداوند یسوع مسیح کو مان لیا ہے؟ کیونکہ اس کی بادشاہی تو اب بہت قریب آ گئی ہے۔ اور کیا ہم نے خداوند کی قدرت، اس قدرت کو جو خداوند ہمیں دیتا اندر اپنے کام کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ اگر دل سے یہ کہنا نہیں کہتے تو ایسے ریاکاروں کے بارے میں یسوع مسیح نے مقدس متی 15 باب کی 8ویں اور 9ویں آیت میں کہا کہ یسایہ نے تمہاری بابت کیا خوب نبوت کی ہے تم ریاکاروں کی بابت، کہ یہ امت ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتی ہے، ان کے دل مجھ سے دور ہیں، یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں، کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں۔ عزیزو، ہم یرمیہ نبی کی کتاب میں بھی 8 باب کی 6 آیت میں پڑھتے ہیں، جیسے میں نے ابھی بتایا نا کہ خداوند ہماری باتوں کو بھی سنتا ہے، ہمارے خیالوں کو بھی جانتا ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا بھی جانتا ہے، ہمارے خوابگاہ کی بھی چھان بین کرتا ہے۔ تو یسایہ 8 باب کی 6 آیت میں لکھا ہے کہ خداوند نے کان لگایا اور سنا کہ ان کی باتیں ٹھیک نہیں، کسی نے اپنی برائی سے توبہ کر کے نہیں کہا کہ میں نے کیا کیا۔ ہر ایک اپنی راہ کو پھرتا ہے، جس طرح گھوڑا لڑائی میں سر پٹ دوڑتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جس راہ پہ ہم جا رہے ہیں یہ زندگی کی راہ ہی ہے، لیکن عزیزو اپنے ضرور زندگی کا جائزہ لیں، اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہوتی ہیں اگر ہم مسیح کے بغیر مسیح میں ہو کر زندگی نہیں گزار رہے ہیں۔ چرچ جانا کافی نہیں ہے، جب تک ہمارا رشتہ خداوند سے قائم نہیں ہوتا، جب تک ہم اپنی زندگیوں کو سرنڈر نہیں کرتے ہیں، جب تک ہمارا رشتہ مکمل طور پر خداوند کے تابع نہیں ہو جاتا ہے، ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم صحیح راہ پر جا رہے ہیں۔
ہم نے توبہ کا کلام بہت مرتبہ سنا ہے اور اس پر کوئی عزیز آج کے دن تک اگر توجہ نہیں دی ہے۔ کئی مرتبہ سنا تو ہے، لیکن ہم نے ایسے لوگوں کی گواہیاں سنی ہیں جنہوں نے توبہ کا کلام سنا اور کہا ہم کل توبہ کر لیں گے، لیکن ان کو کل نصیب نہیں ہوا اور اس طرح اس جہان فانی سے کوچ کر گئیں۔ ایک بچی جو 14 سال کی تھی، اس نے جب توبہ کا کلام سنا تو اس نے کہا کہ میں کل توبہ کر لوں گی، اور وہ گھر گئی ہے، اور یہ گواہی اس کی ہے کہ کس طرح سے اس نے برتن دھونے شروع کیے کچن میں، اس کو چکر آیا اور وہ وہیں گر کر ختم ہو گئی۔ عزیزو، ہم اگر توبہ کے بغیر کوئی زندگی اس جہاں سے رخصت ہوتی ہے تو عزیزو، ہم جیسے اس بچی کو زندگی نے اس کا ساتھ نہ دیا، اور اگر سن کر سالہ سال سے، تو پھر اس کا حساب ہم سے لیا جائے گا، اور کس طرح وہ بچی پھر وہ ابدی ہلاکت میں چلی گئی۔ یعنی جو زندگیاں ابھی تک پرانی انسانیت کے ساتھ ہی زندگی گزار رہی ہیں، یعنی پرانی انسانیت کو دفن نہیں کیا، نئی انسانیت کو نہیں پہنا، جینیون ریپینٹنس نہیں کی، یعنی گناہ کے اعتبار سے ٹرن اراؤنڈ نہیں ہوئے ہیں، اور اس کے بغیر ہی آپ زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر اعمال 17 باب کی 20، 30 اور 31 آیت کو بڑے غور سے پڑھیں، کیونکہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ خدا جہالت کے وقتوں سے چشم پوشی کر کے اب سب آدمیوں کو ہر جگہ حکم دیتا ہے کہ توبہ کریں، کیونکہ اس نے ایک دن ٹھہرایا ہے جس میں وہ راستی سے دنیا کی عدالت اس آدمی کی معرفت کرے گا جسے اس نے مقرر کیا، اور اسے مردوں میں سے جلا کر یہ بات ہم پر ثابت کر دی۔ اعمال 17 باب جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ عزیزو، خداوند غیور اور انتقام لینے والا خدا ہے۔ ہاں، خداوند انتقام لینے والا اور قہار ہے۔ خداوند اپنے مخالفوں سے انتقام لیتا ہے اور اپنے دشمنوں کے لیے قہر کو قائم رکھتا ہے۔ اس کو آپ نحوم 1 باب کی 2 آیت میں پڑھ سکتے ہیں۔ عزیزو، اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر کوئی بچ نہیں سکتا۔ جلال کا بادشاہ میری اور آپ کی خاطر اپنے جاہ و جلال کو چھوڑ کر ہمیں جلالی بنانے کے لیے، جلالی بدن دینے کے لیے آسمان سے اتر آیا، تاکہ ہم اس کی صلیبی موت اور جی اٹھنے کی قدرت پر ایمان لا کر ابدی ہلاکت سے بچ جائیں۔ یسوع مسیح نے اپنی زمینی خدمت میں آسمان سے زیادہ ہیل کو پریچ کیا۔ خدا نہیں چاہتا کہ کوئی بھی وہاں جائے، بلکہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ قیمتی وقت عزیزو ضائع نہ کریں، فیصلہ کرنے میں دیر نہ کریں، ہو سکتا ہے کل موقع نہ ملے۔ امثال 27 باب کی 1 آیت کے مطابق کل کی بابت گھمنڈ نہ کریں، کیونکہ تو نہیں جانتا کہ ایک ہی دن میں کیا ہوگا۔ سو کلام ہمیں خبردار کرتا ہے کہ ہمیں ہوش میں آنے کی ضرورت ہے، غفلت کی نیند سے بیدار ہونا ہے۔ دن تو بہت سپیڈ میں گزر رہے ہیں، اور اب خداوند کا آنا بہت قریب ہوتا نظر آ رہا ہے۔ تو کیا ہم تیار ہیں اس کی جلالی آمد کے لیے؟ عبرانیوں کے مصنف نے 12 باب کی 25 آیت میں فرمایا، اس کے آیت کے مطابق خبردار اس کہنے والے کا انکار نہ کرنا، کیونکہ جب وہ لوگ زمین پر ہدایت کرنے والے کا انکار کر کے بچ نہ سکے، تو ہم آسمان پر کے ہدایت کرنے والے سے منہ موڑ کر کیوں کر بچ سکیں گے۔ عزیزو، دشمن نے آج پوری دنیا کو ڈسیو کر رکھا ہے، بچوں کو بھی بڑوں کو بھی۔ نیٹ کا پیچھا لوگ نہیں چھوڑتے ہیں، گھنٹوں وقت ضائع کرتے ہیں۔ جیسا میں نے ابھی آپ کو بتایا، وقت بھی ہمارا اپنا وقت نہیں ہے۔ ہم سے ایک ایک دن کا حساب کتاب لیا جائے گا کہ میں نے تمہیں 40 سال دیے، 60 دیے، 70، ان سالوں میں تم نے میرے لیے، خاص میرے ہی لیے کیا کیا ہے۔ ہم خدا کے ایمبیسیڈرز ہیں، یا اس دنیا میں رکھے گئے ہیں۔ سو ہمیں بڑی محتاط انداز میں مسیحی زندگی کو گزارنا ہے، جلال کے بادشاہ کو جس کا اعتراف انبیاء نے کیا، شاگردوں نے کیا، پولوس نے کیا جب اس نے اس جلال کو دیکھا تھا۔ ہم کس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں؟
کیا دشمن کو انٹرٹین کرتے ہیں؟ ہم تو اپنی خوشی کے موقعوں پر بھی، برتھ ڈیز ہوں، شادیاں ہوں، 15 منٹ کی دعا کر لی، اس کے بعد 4 گھنٹے ناچ ناچ کے برا حال ہو جاتا ہے۔ خوشی منانے کا یہ طریقہ نہیں ہے، کیونکہ جسم کے کاموں میں ناچ، رنگ جو ہے، نشہ بازی جو ہے، اس کا ذکر ہے، اور کوئی بھی جسم کے کاموں کے ساتھ خدا کی بادشاہی کا وارث نہیں ہو سکتا ہے۔ وقت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو جانچیں۔ عزیزو، یہاں آخر میں اپنی زندگی کی گواہی دینا ضرور چاہوں گی کہ میں 2-3 دن کے بعد اپنا 78 برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کو ہوں۔ عزیزو، ان 78 ایئرز میں میں نے جس خوبصورتی کے ساتھ خداوند کو اپنی زندگی میں کام کرتے ہوئے دیکھا، جس وفاداری کے ساتھ خداوند نے مجھے سنبھالا، زندگی کے طوفانوں میں، آندھیوں میں، دکھوں میں، مصیبتوں میں، کس خوبصورتی کے ساتھ میرے خداوند نے مجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور پھر مجھ ناچیز کو اس لائق کیا کہ اپنے کلام کا خزانہ میرے اندر رکھ دیا ہے۔ اب میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کلام کو جس نے مجھے فیضیاب کیا ہے، جب میں نے مسیح میں ہو کر زندگی گزارنی شروع کی، آج سے 35-40 سال پہلے، جب میں نے روح القدس کا بپتسمہ حاصل کیا، توبہ کا بپتسمہ لیا، تو خداوند نے میری زندگی کو اثر نو تبدیل کر دیا۔ آج میں دل کی گہرائیوں سے ان تمام سالوں کا جلال ہاتھ اٹھا کر اپنے خداوند کو دیتی ہوں۔ عزیزو، جو زندگیاں بھی مسیح کی محبت کا مزہ چکھ لیتی ہیں، پھر دنیا میں انہیں اور کوئی چیز اچھی نہیں رکھتی ہے سوائے خداوند یسوع مسیح کے، جو میری خاطر مجھے زندگی دینے کے لیے، مجھے ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے اس دنیا میں آ گیا۔ تو خداوند کا شکر ادا کرتی ہوں میں ایک ایک دن کے لیے، ایک ایک لمحے کے لیے، ایک ایک سانس کے لیے جو خداوند نے مجھے زندگی میں بخشے۔ اور اب بھی میری یہ دعا ہے، جتنا وقت خداوند مجھے زندگی میں دیتا، اس کا ایک ایک لمحہ میں خداوند کے جلال کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہوں۔ سو میری دعا ہے آپ تمام عزیزوں کے لیے، جب میں نے اس محبت کا، خداوند کی محبت کا مزہ چکھا ہے، سو خود میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے عزیز جب اس آڈیو کو سنیں تو آپ سب خداوند کے آگے اپنی اپنی زندگیوں کو پانی کی مانند انڈیل دیں، اپنے دلوں کو پانی کی مانند انڈیل کر اس محبت کا مزہ چکھیں جس میں خداوند آپ کے ساتھ مسرور رہے گا اور آپ خداوند کے ساتھ مسرور رہیں گے۔ میری دلی دعا ہے ہر زندگی جو اس کلام کو سنے وہ 100 گنا پھل لائے۔ آمین۔